بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان اللہ غفور الرحیم۔ حقیقت میں ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ رسول کے پاس ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے لیے ان کو جمع کیا گیا ہے اور اتفاقاً ان کو وہاں سے جانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو جب تک اجازت نہ لیتے آپ علیہ السلام سے اس وقت تک جاتے نہیں ہیں۔ ان الذین، اے پیغمبر، جو لوگ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں یہی لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے ہیں، اور جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگے تو آپ جس کو چاہے ان میں سے اجازت دے دیں، اور آپ ان کے لیے استغفار کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کے اترنے کے وقت ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا۔ واقعہ یہ تھا، جب یہ سورت شروع ہوئی تھی اسی وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے اس سورت کا پس منظر بیان کیا تھا، اور اسی میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، سن ہجری 5 میں پیش آیا تھا۔ وہ جنگ جس میں مکہ کے کافر، مدینہ کے اطراف کے کافر، مدینہ کے یہود، سارے دشمن ایک ساتھ میں مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ 10,000 سے زیادہ کا لشکر تھا، اور یہاں پر مسلمان مدینہ میں بہت تنگ دستی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ تو حضرت صحابہ سے نبی علیہ السلام نے مشورہ لیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو صحابہ نے الگ الگ رائے دی تھی۔ اس میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ نبی اللہ، مدینہ سے باہر ایک خندق، ایک کھڈا کھود دیا جاوے راستے کے اوپر، اور اس طریقے سے کھودا جاوے کہ کوئی دشمن اس کو کود کر کے مدینہ میں نہ آ سکے۔ اور اس بات پر اللہ کے نبی نے صحابہ کے مشورے کے بعد فیصلہ کیا تھا، اور اسی جنگ میں کھڈا کھودا گیا تھا، جس کا پورا واقعہ میں نے جس وقت یہ سورت شروع ہوئی تفسیر کے دوسرے ہی دن آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا۔ اسی موقع کی ایک اور آیت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کو مشورے کے لیے جمع کیا تھا، اور بارہا ایسے موقعوں پر جمع کیا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ اللہ کے نبی کی مجلس میں سے اجازت لے کر کے جانے لگے۔ ان کو کچھ کام تھا تو اجازت لے کر کے جانے لگے۔ اب نبی علیہ السلام اس کو اجازت دے کہ نہ دے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آنے والے مجمع میں کچھ تو حقیقی ایمان والے تھے جن کو حقیقت میں کام تھا اور اجازت لے کر جاتے تھے، اور کچھ منافقین تھے جو بہانے بنا بنا کر کے جا رہے تھے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں یہاں تک ذکر کیا ہے کہ وہ تو موقع کی تلاش میں رہتے تھے،
دو ایمان والے صحابہ نے اجازت لی اور دو جا رہے تھے تو ان کی آڑ میں چھپ کر کے کھسک جاتے تھے تاکہ رکنا نہ پڑے۔ حضرات صحابہ کے بارے میں تو بیان کیا گیا تھا کہ وہ تو خندق کو بھی کھود رہے تھے، اپنے سے جتنا ہو سکے اتنا کام کرتے تھے، لیکن منافقین تو بس بہانے ہی بناتے تھے۔ تو ان کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ باتیں میں آیت ہی کے ذریعے سے سمجھا دیتا ہوں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا کہ ایمان والے کون ہیں۔ ہم سالوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ کس کو کہتے ہیں ایمان والا؟ ایمان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی دل سے تصدیق کرنا، یعنی ماننا۔ اگر کوئی بندہ صرف زبان سے یہ کہتا ہو کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کی بہت ساری صفات ہے، لیکن اس کے دل میں اس کا یقین نہیں ہے، یہ بات اس کے دل میں بیٹھی ہوئی نہیں ہے، دل میں شک اور شبہات ہے، تو ایسا بندہ اللہ کے نزدیک ایمان والا نہیں ہے۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایمان رکھنا۔ اسی لیے جب کبھی کوئی مسلمان ہوتا ہے تو ان کو کلمہ شہادت پڑھایا جاتا ہے، اور کلمہ شہادت میں پہلے اس بات کا پابند بنایا جاتا ہے کہ بندہ اپنی زبان سے گواہی دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی مسلمان کہنے والا، اگر کوئی بھی مذہب والا ہو، جب وہ اپنی زبان سے تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، تو وہ حقیقت میں ایمان والا نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کو دنیاوی رجسٹر کے اندر ایمان والا لکھا جاتا ہے، مسلمان لکھا جاتا ہے۔ حقیقت میں کون ہے ایمان والا، وہ تو قیامت کے دن رجسٹر کھولیں گے، اس وقت تو پتہ چلے گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی ذات کے بارے میں گواہی دینا، اور دوسرا اس کو پڑھایا جاتا ہے جو نیا مسلمان ہوتا ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اب جب محمد کو اللہ کا بندہ مان لیا، اس کا مطلب محمد خدا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، یعنی اللہ نے اس کو بھی پیدا کیا ہے۔ اور رسول ماننے سے یہ ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی باتیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے کر کے ہمیں پہنچا رہے ہیں، ان ساری باتوں کو سچا جاننا، سچا ماننا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کسی ایک بات کا انکار کر دینا، اس سے بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ عقیدے کے متعلق باتیں ہیں، تھوڑا دھیان سے سنیں، ہو سکتا ہے ہماری غفلت میں تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے، جس سے حقیقت میں تعلیم کیا ہے اور ہم کیا سمجھ بیٹھے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، اب انسان اپنی سوچ کے مطابق چاہے کتنا ہی بڑا ہوشیار ہو، اس کے پاس کتنی ہی بڑی ٹیکنالوجی آ جائے، وہ کتنا ہی بڑا ماہر ہو جائے، لیکن موت کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کو انسان اپنی سوچ سے، اپنی ٹیکنالوجی سے نہیں سمجھ سکتا۔ اس کو جاننے کے لیے نبی کی بات ماننا پڑے گی۔
کہ بھائی قبر میں، ہم تو اپنی آنکھوں سے صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اور اگر نہیں رکھتے، باہر رکھتے، تو بھی وہ ناش گل سڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے۔ یہ تو نبی آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ نہیں بھائی، اس زندگی کے بعد ہمیشہ کی اس سے کئی گنا بڑی زندگی ہے، اور یہاں کی زندگی تمہاری اپنی اختیار میں ہے، وہاں کی زندگی میں تم اپنے اختیار سے جہاں چاہو وہاں رہ نہیں سکو گے، جو چاہو کھا نہیں سکو گے، بلکہ وہاں تو موت کے بعد قیامت تک عالم برزخ میں گزارنا ہے۔ قیامت کا دین قائم ہوگا، جس میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، سب جمع ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کے درمیان اور جنات کے درمیان فیصلے فرمائے گا۔ جس نے جیسے اعمال کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس سے اپنی زیادہ رحمت ڈال کر کے فیصلے کریں گے، اور اس کے بعد جس کے لیے جو فیصلہ ہوگا وہ دو راستوں میں سے کسی ایک راستے پر جائے گا، یا تو وہ جنت کے اندر پہنچے گا، یا پھر یہ کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جنت اس نعمتوں کا نام ہے اور جہنم اس سزا کا نام ہے۔ یہ نبی نے بتایا۔ انسان اپنی ٹیکنالوجی سے، اپنے دماغی سوچ سے، سمجھ سے یہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان ساری باتوں کو اگر ہم مانتے ہیں تو ہم نبی کو ماننے والے ہوئے، تو ہم نبی کی بات ماننے والے ہوئے۔ اسی طریقے سے یہ جو قرآن ہمارے پاس آیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، اگر کسی بندے نے اس میں شک کر لیا تو بھی وہ ایمان والا نہیں رہے گا۔ البتہ یہ بات یاد رکھے کہ نبی کی باتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ جو لوگ نبی کے زمانے میں موجود تھے، جیسے صحابہ، انہوں نے نبی کی زبان سے جو بات سنی اس کے اوپر ایمان لانا اور ماننا فرض ہوتا ہے، یہ ایمان کی شرط ہے۔ اس زمانے میں جس نے نبی کی کوئی بات سنی اور اس کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ تو صحابہ کے زمانے کا حال تھا۔ ہمارے زمانے میں کوئی ہمارے تک یہ بات پہنچے کہ بھائی یہ نبی نے بیان کی ہے، یہ ہمارے نبی کی بات ہے، تو پہلے تو یہ جاننا پڑے گا کہ آیا یہ بات صحیح ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی بھی چلتی ہوتی ہے جو حقیقت میں ہمارے نبی نے نہیں بیان کی، اور لوگ اپنی طرف سے من گھڑت بنا کر کے بیان کر رہے ہیں۔ اس کو علمی اصطلاحات میں کہتے ہیں جو باتیں تواتر کے ساتھ ہر زمانے میں اس کی تصدیق کرنے والے، اس کو سچا کہنے والے موجود ہو، وہ باتیں ہم تک پہنچی ہے، ان کا ماننا ضروری ہے۔ جیسے قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمیں نبی نے آ کر نہیں کہا ہے، لیکن ہم پہلے سے یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم سے پہلے لوگوں نے ان سے پہلے لوگوں کو دیکھا تھا کہ ہر زمانے کے لوگ یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ بھائی جیسا قرآن اترا تھا ایسا ہی ہے اور یہی اللہ کا کلام ہے، تو پھر اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ ہوا نبی پر ایمان لانا۔ اب نبی پر ایمان لے آئے تو نبی کی لائی ہوئی ساری باتیں جس کو ضروریات دین کہتے ہیں، ان ساری باتوں کو ماننا یہ بھی ضروری ہو گیا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت میں ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ تو اگر ہمیں حقیقت میں ایمان والا بننا ہے تو اللہ پر اور اس کے رسول پر 100% ایمان رکھنا پڑے گا۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دولت کے ساتھ نوازا ہے۔ آگے فرمایا کہ جب وہ کسی اہم کام کے لیے جمع کیے جاتے ہیں ایمان والوں کو،
تو ایمان والے وہاں سے جاتے نہیں ہیں جہاں تک کہ اجازت نہ لے لیں. ان کو کوئی کام ہوتا ہے تو بھی ایمان والے اجازت لے لیتے ہیں. بے شک جو لوگ اے نبی جی آپ سے اجازت لے رہے ہیں یہی لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں. یہ صحابہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ نبی جی جو حضرات آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ کے کام کے لیے آپ کے مشورے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو جب کبھی کوئی کام کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں تو حقیقت میں وہ ایمان والے ہیں. ان کو اپنی ضرورت ہے اس لیے وہ اجازت مانگ رہے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ اے نبی جی جب وہ اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگے فَأْذَن لِمَا شِئْتَ مِنْهُمْ تو آپ ان میں سے جس کو چاہے اجازت دے دو. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ اور ان کے لیے مغفرت بھی طلب کرو. مغفرت اس لیے طلب کرنے کا چونکہ بھلے صحابہ کا مجمع ہے لیکن وہ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں. آپ نے اس کو دین کے کسی کام کے لیے جمع فرمایا ہے اور وہ اپنی کسی ضروریت کے لیے جا رہے ہیں. اب ان کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ کام میرے لیے تھوڑا اہم ہے وقت کے حساب سے, لیکن حقیقت میں اللہ فرماتے ہیں تیرے لیے کام وہ نہیں بہتر, یہ کام بہتر ہے جس میں نبی نے تمہیں بلایا ہے. تو یہ ایک قسم کی معمولی سی چوک کہلائے گی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ آپ ان حضرات کے لیے استغفار کیجئے. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ آیت چونکہ صحابہ کے زمانے میں اتری تھی, صحابہ کا اس پر عمل تھا کہ جب کبھی جاتے تھے تو اجازت مانگتے تھے, لیکن علماء فرماتے ہیں آج بھی اگر کوئی مسلمان کا حاکم, کوئی مسلمان کا امیر جو نبی کا نائب بن کر کے مسلمانوں کا امیر بنایا گیا ہو تو ان کے مقتداؤں, ان کے مقتدی, ان کی اقتدا کرنے والے, ان کے مامورین, ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب امیر نے بلایا ہے تو وہاں پر چلے جائے. اگر اپنے کام کے لیے کوئی ضرورت پیش آئے تو ڈائریکٹ اٹھ کر کے نہ جائے بلکہ پہلے اجازت لے لیا کرے, اور ضروری کام ہو تو اجازت لے کر کے جائے اور کام پورا کر کے فوراً واپس جلدی چلے آئے. ایسا نہیں کہ صرف دنیاوی کام کے لیے بلکہ دینی کام کے لیے بھی جانا ہے تو بھی امیر کی اجازت لے لیا کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر کہا یا نبی اللہ مجھے عمرہ کرنے کا ارادہ ہے, میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں اور عمرہ کر کے پھر واپس آپ کے ساتھ مل لوں گا. دین کے کام کے لیے جا رہے ہیں تو بھی امیر کی اجازت لے رہے ہیں. یہاں پر امیر سے وہ امیر مراد ہے جو حکومتی کاروبار کو سنبھالتا ہو, نبی کا نائب جس کو کہا جاتا ہے, دینی امور میں جس کو نائب بنایا گیا ہو, حکومت سنبھالنے والا ہو, اس کی بات یہاں پر چل رہی ہے. تو حضرت عمر کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب آپ عمرہ کرنے کے لیے جاؤ لیکن ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا. اس کے بعد حضرت عمر گئے اور عمرہ کر کے پھر واپس اللہ کے نبی کے ساتھ لشکر میں مل گئے. تو دینی کام کے لیے بھی اجازت مانگی. اسی ہی صحابہ بھی یہ خندق کے موقع پر چونکہ خندق کھود رہے تھے, پورے 1 مہینے کا گھیرا تھا تو سامنے دشمن تھے, ان کو جب کبھی ضروریات پیش آتی تھی تو اللہ کے نبی کی اجازت لے کر مدینہ میں جاتے تھے, اپنا کام پورا کر کے واپس چلے آتے تھے. آگے اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ بڑے معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں. اللہ نے لوگوں کو معاف کرنے کے لیے ایک چھوٹے چھوٹے بہانوں کو معافی کا ذریعہ بنایا ہے. کتنے ہی واقعات ایسے حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں, ہم زندگی بھر جس کو اپنی آنکھوں سے گنہگار سمجھتے ہیں, یوں سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا گنہگار ہے اور ہم اس سے نفرت کرتے ہیں, پتہ نہیں اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کب معافی مانگ لی اور اللہ نے اس کو کب اپنا محبوب بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا, بارش ہو نہیں رہی تھی. لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور آ کر کے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ بارش آ جائے, ہم بہت پریشان ہیں پانی کی تنگی کی وجہ سے. تو
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو میرے ساتھ، ہم جنگل کی طرف جائیں گے اور جا کر کے استسقاء کی نماز پڑھیں گے، بارش طلب کرنے کی نماز پڑھیں گے۔ لوگ حضرت موسیٰ کے ساتھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، دیکھو یاد رکھیں موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہے جو اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرتے تھے۔ کوہ طور پر چلے جاتے تھے، وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کرتے تھے اور آسمان سے اس کے لیے جواب آتا تھا، وہ سنتے تھے۔ تو جب بارش طلب کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، موسیٰ آپ کچھ بھی کر لو بارش نہیں اترے گی، اس لیے کہ آپ کے مجمع میں ایک ایسا گنہگار ہے جو سالوں سے میری نافرمانیاں کرتا ہے، جب تک وہ مجمع میں سے نہ نکل جاوے اس وقت تک میں بارش کو نہیں اتاروں گا۔ وقت کے نبی ہے، وہ دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ آ رہا ہے کہ اس گنہگار کو آپ کے مجمع میں سے نکالو تو بارش نازل ہوگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں اعلان کیا کہ بھائی کون وہ شخص ہے جس نے اتنے سالوں سے اللہ کی نافرمانی کر رکھی ہے اور اللہ کا بڑا نافرمان بن کے بیٹھا ہے، اس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اور بارش رکی ہوئی ہے، وہ ہمارے مجمع میں سے نکل جائے۔ اب وہ جو گنہگار تھا اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یار بارش رکی ہوئی ہے، لوگوں کی ضرورت ہے، اگر میں مجمع میں سے نکل جاؤں گا تو بارش تو ہو جائے گی، لیکن پھر سب لوگ تو مجھے دیکھیں گے تو مجھے کتنا خراب سمجھیں گے کہ اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی، میرے لیے تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے دل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی، اے اللہ آج تک میں نے گناہ کیے تھے، تیری نافرمانی کی تھی، پل جھپکنے کے برابر تیری اطاعت نہیں کی تھی، آج میں تیرے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا اعلان ہوا ہے کہ گنہگار نکل جائے، سب لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ ابھی کوئی نکلے گا، ابھی کوئی نکلے گا، ابھی کوئی نکلے گا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو مجمع میں سے تو کوئی نہیں نکلا، پر بارش شروع ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کی، یا اللہ ایک طرف تو تیرا یہ حکم آیا کہ گنہگار کو نکال تو بارش ہوگی، ابھی تو مجمع میں سے کوئی نکلا بھی نہیں ہے اور تو نے بارش نازل فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، موسیٰ جس بندے کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا ہوا تھا اس بندے نے آپ کے اعلان کے بعد پکی توبہ کر لی ہے اور میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس لیے میں نے آسمان سے بارش اتار دی۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، مجھے بتا تو دیجئے کہ وہ بندہ کون ہے جس کی دعا قبول کر کے تو نے بارش نازل فرما دی اور اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، موسیٰ یہ بندہ جس وقت گنہگار تھا، جس کی نحوست کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی، اس گنہگار کو میں نے تیرے سامنے نام دے کر بتایا نہیں تھا، اس کا اظہار نہیں کیا تھا، تو اب تو وہ توبہ کر کے میرا محبوب بن گیا، اب میں اس کا کیسے نام دوں؟ یہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ وہ فاحشہ عورت کا واقعہ اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، حدیث کی کتابوں میں بہت ملتا ہے۔ فاحشہ تھی، اپنا جھونپڑا کھول کے بیٹھی تھی، لیکن بس ایک کنویں کے پاس سے گزری اور دیکھا کہ ایک کتے کو پیاس لگی ہوئی ہے اور پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکلنے کو ہے اور تڑپ رہا ہے، تو اس کو خیال آیا کہ چلو اس کو پانی پلا دوں۔
دیکھا ادھر ادھر ڈول اور رسی تو نہیں ملی، اپنے پیر میں سے جوتا نکالا اور اپنی اوڑھنی کے اندر اس جوتے کو باندھ کر کے کنویں میں سے پانی سینچ کر کے نکال کر کے اس کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اتنی بڑی فاحشہ کی مغفرت فرما دی۔ بنی اسرائیل کے ایک بندے کی اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے مغفرت فرما دی کہ وہ مسلمانوں کے راستے میں ایک کانٹے دار ٹہنی تھی، ڈاڑھی، اس کو کاٹ دیا تھا کہ کسی نکلنے والے کو تکلیف نہ ہو، اللہ نے اس کے بدلے میں اس کی مغفرت فرما دی۔ رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے کہ میرے بندے کا کون سا موقع آ جائے کہ میں اس کو معاف کر دوں، بس کوئی لینے والا تو چاہیے۔ لیکن افسوس کہ ہم مسلمان ان رحمتوں کو ایسے نظر انداز کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے ہمیں پاک صاف بن کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بہت زیادہ آدھی رات کو اٹھ کر رونے سے معافی مانگیں گے تو ہی معاف ہوگا۔ ارے وہ آدمی بنی اسرائیل کا جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر وہ ایک آدمی کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا ہے، میری معافی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو سامنے والے نے کہا کہ اتنا بڑا گناہ تو نے کیا ہے، اب معاف نہیں ہو سکتا، تو اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 لوگوں کو قتل کیا۔ پھر کسی بزرگ کے پاس گیا تو بزرگ نے کہا کہ معافی ہو سکتی ہے، توبہ کر لو گے تو معافی ہو جائے گی، لیکن شرط ہے کہ آپ اس بستی کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ اب وہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلنے کے لیے نکلا ہے، کوئی 2 رکعت نہیں پڑھی، کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ گریہ و زاری نہیں، سجدے نہیں، رونا پیٹنا نہیں، کچھ نہیں، بس توبہ کی نیت سے اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں کہ بھائی 100 لوگوں کو میں نے قتل کر دیا ہے، اب بہت ہو گیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، بس توبہ کی نیت سے گھر سے نکلتے ہیں۔ ابھی راستے میں ہوتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ واقعہ بہت تفصیلی ہے، اتنا زیادہ وقت تو نہیں ہے، مختصراً یہ کہ پھر فرشتے آ جاتے ہیں اور عذاب کے فرشتے بھی آتے ہیں، رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں، دونوں یہ کہتے ہیں، رحمت کے فرشتے کہتے ہیں یہ توبہ کی نیت سے نکلا اس دن کی روح ہم لے جائیں گے، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، ابھی توبہ تو کی نہیں ہے، اس لیے ان کی روح کو ہم لے جائیں گے سزا کے واسطے۔ اسی درمیان اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں اور فرشتہ فیصلہ کرتا ہے کہ زمین کو ناپو، جس طرف یہ لاش قریب میں ہو اس طرف والی بستی والے کو لے جائے۔ ایک طرف شریروں کی بدماشوں کی بستی تھی، دوسری طرف نیک لوگوں کی بستی تھی۔ جب زمین کو ناپا گیا، علماء فرماتے ہیں زمین کو جب ناپا گیا تو نیک لوگوں کی زمین سے 1 بالشت صرف قریب اس کی ناش تھی، رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے کر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ کوئی 2 رکعت نہیں پڑھی تھی، کوئی رونا دھونا نہیں ہوا تھا، بس ایک افسوس ہوا تھا کہ میں نے کیا کر دیا، اب نہیں کرنا چاہیے۔ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت جلد معاف کرنے والے ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں غفور الرحیم کہا، یہ غفور ہے، معاف کرنے والا، اور بڑا رحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ انسان بہت زیادہ گناہ کر لیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ڈھیل ہوتی ہے اور اللہ اس کے اوپر رحم کرتے جاتے ہیں۔ آگے کی آیت میں ایک اور حکم بیان کیا گیا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول کے پکارنے کو، رسول کے بلانے کو ایسا مت سمجھو جیسا تم میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے 2 باتیں بیان کی ہیں۔ جب نبی تمہیں کسی کام کے لیے بلاوے تو نبی کا بلانا عام لوگوں کے بلانے کی طرح نہیں ہے، بلکہ جب نبی بلائے تو اس وقت جانا ضروری ہو جاتا ہے اور نہ ماننا یہ گناہ ہو جاتا ہے۔ ایک تفسیر تو حضرات مفسرین نے یہ کی ہے، دوسری تفسیر یہ کی ہے کہ لوگوں، جب کبھی تم کسی کو بلاتے ہو تو کسی کے بلانے میں اور نبی کو بلانے میں ادب کا لحاظ رکھا جائے۔ تم کسی کو نام لے کر کے بلاتے ہو، ایسے اللہ کے نبی کو نام لے کر نہ بلاؤ۔
اے عبداللہ، اے ابو بکر، اے عمر ایسے بلاتے ہو، ایسے نہ بلاؤ، بلکہ القاب کے ساتھ بلاؤ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ۔ اب چونکہ اس زمانے میں کچھ دیہاتی لوگ بیچارے مسلمان ہوئے تھے، دوسری جگہ پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ان کو جب کبھی ضرورت ہوتی تھی تو اللہ کے نبی کے حجرے کے پاس آ کر کہتے تھے اخرج یا محمد، اے محمد باہر نکلو، ہمیں کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی آیت اتاری تھی اور فرمایا تھا کہ دیکھو تم ایک دوسرے کو اپنے آپس میں بلاتے ہو، ایسے نہ بلاؤ، بلکہ تمہارے لیے اللہ کے نبی کے بلانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے دروازے کے پاس جا کر کے کھڑے رہ جاؤ جب ان کے نکلنے کا وقت ہو ایسے وقت میں، اور جب وہ خود اپنے کام سے کسی کام سے باہر نکلے تو تم ان سے مل کر کے بات کر لو۔ یہ دوسری تفسیر حضرات مفسرین نے کی ہے۔ علماء فرماتے ہیں جس طریقے سے نبی کا اکرام ضروری ہے، نبی کا احترام ضروری ہے، ایسے ہی وارثین نبی، انبیاء کے وارث حضرات علماء اور اہل علم کا بھی اکرام اور احترام ضروری ہے۔ ان کو بھی ایسے نہ بلاؤ جیسے تم اپنے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بلکہ ان کے علم کی قدر کرتے ہوئے اچھے انداز میں بلاؤ۔ ایک تو بلانا کہ کیسے بلایا جائے، دوسری بات یہ کہ کب بلایا جائے، اور تیسری بات یہ کہ ان کے سامنے کیسی باتیں کہی جائے، یہ سب ان آداب کے اندر آتا ہے۔ علماء کرام کوئی بھی ہو، دین کے ٹھیکیدار ہے وہ، دین کے محافظ ہے وہ، اسلام کی ملٹری ہے وہ، اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی ہے، باطل کو اسلام میں گھسنے نہیں دیتی اور اسلام والے کو باہر جانے نہیں دیتی، یہ سرحد پر کھڑی رہنے والی ملٹری ہوتی ہے اہل علم حضرات، ان کی بھی ایسی ہی قدر کی جاوے جسے نبی علیہ السلام کی قدر کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، حضرت صحابہ میں سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی درمیان میں ایک مشورہ چل رہا تھا، تو دونوں نے الگ الگ رائے دی، اور رائے میں تھوڑی بات اونچی نکل گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت اتر گئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہی آیت آج اللہ کے نبی کے روضہ اقدس کی جالیوں میں لکھی ہوئی ہے، لیکن افسوس کہ آج مسلمان وہاں پر جانے کے بعد اتنی بڑی بے ادبی کرتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ روضہ اقدس کی بناوٹ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جو لوگ مسلمان لوگ وہاں پر سلام پیش کرنے کے لیے جس جالی کے پاس کھڑے رہتے ہیں، وہ جالی کے کچھ دور اندر کی طرف ایک پردہ ہے، اور اس پردے سے کچھ دور اندر کی طرف ایک دیوار ہے، اور اس دیوار کے اندر کی طرف کچھ دور پیارے نبی کا روضہ مبارک ہے، یعنی قبر مبارک ہے۔ اب حاجی لوگ جب سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ اتنی بڑی بے ادبی کرتے ہیں کہ وہ جو جالی میں سوراخ ہے اس میں سے جھانک کر دیکھتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ جھانک کر دیکھنا آپ علیہ السلام کی مجلس کی بے ادبی کہلاتی ہے۔ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم جھانک کر دیکھیں، کیا دکھے گا؟ پردہ ہی نظر آئے گا۔ اکابرین کا حال تو دیکھیے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے معارف القرآن لکھی ہے، ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر گئے اور روضہ اقدس پر سلام پیش کرنے جا رہے تھے، لیکن پیر لرزنے لگے اور تھر تھرانے لگے، ایک پیلوڑ سے ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں سے آنسو جاری تھے اور زبان سے بول رہے تھے یا نبی اللہ، دل تو چاہتا ہے کہ میں آپ کے روزے پر آؤں، لیکن اس گندے جسم کے ساتھ
اس گنہگار جسم کے ساتھ آپ کے روزے پر میں کیسے حاضر ہو جاؤں؟ اس طرح کہہ کر کے پلر سے ٹیک لگا کر کے روتے تھے۔ اسی حالت میں روتے روتے بیٹھ گئے، روزے تک پہنچنے کی ہمت نہیں ہوئی، بس وہ بیٹھ گئے کہ غنودگی سی طاری ہو گئی، نیند آ گئی، اور خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اے شفیع، آپ میرے پاس آنے سے کیوں لرزتے ہو؟ جو بندہ میری سنتوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ چاہے دنیا میں جتنا بھی مجھ سے دور رہے وہ ہر وقت مجھ سے قریب ہی ہے، اور جو میری سنتوں کو چھوڑنے والا ہوتا ہے وہ چاہے میرے روزے کی جالی پکڑ کر چمٹ کر کے کھڑا رہے پھر بھی وہ مجھ سے دور ہی دور ہے۔ آپ آ جائیے۔ شفیع سے کہا آپ آ جائیے۔ مفتی شفیع صاحب کہتے اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ یہ حضور کے روزے کا اکرام ہے۔ اور آج تو ایک خرابی اور بڑھ گئی کہ لوگ موبائل لے کر کے حضور کے روزہ اقدس پر بھی تصویریں لینے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی 2-4 دن پہلے کسی نے ایک بہت اچھا ویڈیو بنا کر کے بھیجا تھا ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے، عبرت کے واسطے۔ مسجد نبوی کا ویڈیو تھا، قریباً 10-15 لوگ آپس میں، کوئی لیٹا ہوا کوئی بیٹھا ہوا، خارجی وقت ہوگا، تھے 10-15 لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے گالیچے کے اوپر۔ سب کو دیکھا گیا ویڈیو کے اندر کہ سب کے ہاتھ میں موبائل ہے اور سب موبائل کے اندر دیکھ رہے تھے۔ کسی نے اس کا ویڈیو بنا کر کے بھیجا، دیکھو ہم کہاں جا کر کیا کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کعبہ شریف کے طواف کرنے کے درمیان لوگ گریہ و زاری طاری ہو جاتا تھا اور روتے تھے اور بڑی دعائیں کرتے تھے اور بہت شوق سے، بہت لگن کے ساتھ اللہ کے جلال کا، اللہ کے گھر کا اکرام اور دھیان رکھتے ہوئے بندے طواف کرتے تھے۔ آج بس وہ تصویریں لینے کے اندر چلا گیا۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جانے کا موقع دے تو اس بات کی ضرور نیت کر لے کہ ہم ان گناہوں کے اندر انشاءاللہ نہیں پڑیں گے۔ حضور کے روزے کا اکرام ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے، جیسے آپ کی مجلس میں آپ کے اکرام کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، آپ کے وارثین کے ساتھ اکرام کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، حضرات علماء دین اور اہل علم حضرات کے ساتھ ہمیں اکرام کا جو کہا گیا ہے، اسی طریقے سے پیارے حبیب کے انتقال کے بعد آپ کے روزے پر بھی جانے کے بعد وہاں پر بھی اکرام اور ادب کا لحاظ رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ کل یہ سورت بھی پوری ہو جائے گی، اور چونکہ 26واں روزہ ہوگا اس لیے کل ہی انشاءاللہ دعا ہو جائے گی، اور یہ تفسیر کا سلسلہ جو پورے مہینے سے ہمارا چل رہا ہے یہ انشاءاللہ کل پورا ہو جائے گا۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ، نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا بذنوبنا ولا یخافک فینا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم علمنی الکتاب والحکمہ، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار ونعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان علیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل ایک مسئلہ بیان کیا گیا تھا، وہ ادھورا رہ گیا تھا، وہ کسی کا مال بغیر اجازت کے کھانے کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی فروٹ والے کی ریکڑی پر جاوے تو وہاں سے بغیر اجازت کے چکھ لینا۔ اگر ہمیں کوئی فروٹ والے کی دکان پر یا کوئی کھانے پینے کی دکان پر گئے
اور وہاں سے اس چیز کے خریدنے کا پکا ارادہ ہے کہ مجھے خریدنی ہے، تو اس کو چکھ سکتے ہیں، چکھنے کی اجازت ہے۔ البتہ جو مال والا ہے اس کی اجازت لے لیں کہ بھائی آپ مجھے چکھاؤ، میں چکھوں، اس کے بعد پھر میں خریدوں گا۔ ظاہری بات ہے انسان اپنے پیسے لگاتا ہے، سودا کرتا ہے، تو ان کو خریدنا ہے، اپنے پیسے لگانے ہیں، تو وہ چیک کر لے کہ اچھا ہے کہ نہیں ہے، تو خریدنے کے واسطے چکھنے کی اجازت ہے۔